پہلی دفعہ میں نے بٹ صاحب کے منہ سے خان صاحب کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی تنقید سنی ہے. سو ایک چینج ان پاکستانی پولیٹکس آپ کو نظر آ رہا ہے, اور نظر آ رہا ہے کنسنسس اور یونٹی نظر آ رہی ہے. It's about our survival. ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, ہمارا وطن ہے, یہی ہماری پہچان ہے. ہم سارے اسی سے ہیں. ہمارے جو بڑے لیڈر ہیں وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ہیں, پاکستان کی وجہ سے ہم ہیں. ہمارے بزرگوں کو یہاں پہ بہت عزت ملی ہے. مجھے یاد ہے میرے دادا اور میرے والد بتاتے تھے کہ نوجوان جو کہتے تھے کہ اگر متحدہ ہندوستان ہوتا تو مسلمان زیادہ ہوتے, تو میرے دادا نے کہا کہ اس وقت جو وہاں پہ ہوتا تھا اگر تم لوگوں کے ساتھ ہوتا تمہیں پتہ ہوتا. ہم نے تو مودی کے ہندوستان میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا وہاں پہ کیا حال ہے. دس از آر رسپانسبلٹی, آر کور رسپانسبلٹی ٹورڈز آر مدر لینڈ. ہمارے ملک کے, ہمارے وطن کی, ہمارا اوپر یہ فرض ہے. یہ نہ بٹ صاحب کا میرے پہ احسان ہے, نہ میرا بٹ صاحب پہ احسان ہے. یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا گھر ہے, ہماری ماں ہے, اور وطن سے آگے کوئی چیز. بالکل اس کے لیے ہمیں کھٹے. وحید پراچا صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بٹ صاحب اگر اجازت ہے میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں. پراچا صاحب بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے, آپ کچھ کر لیں کوئکلی کمپلیٹ. آپ نے کہا ہم اپنے گھر کو اکٹھے بچائیں گے, آئی گیس یہ کہہ رہے تھے آپ. میں نے کہا کہ ہم اپنے گھر پہ جب اپنے گھر پہ بات آتی ہے پھر ہم کسی کا لحاظ نہیں کریں گے. پھر ہر بندہ وہ ہمارا دشمن ہے جو ہمارے گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا. ویری ویل ڈن, آئی ویری ہیپی جو آپ دونوں نے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں. فرید پراچا صاحب کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو, بھارت کا پلان ہے کیا, اور جو واقعہ ہوا ہے اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ چانسز ہیں یہ فالس فلیگ ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریا وہ جو کہتے ہیں نا, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. 65 میں ہم نے انہیں دیکھا ہوا ہے. یہ بھارت کی طرف سے انتہائی بزدلانہ اقدام ہے, اور مودی جو بھارت کو ایک متعصب ہندو ریاست بنا رہا ہے, اس کی طرف سے اس طرح کے اقدامات اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے, اپنے تعصب کو چھپانے کے لیے, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور دیکھیں اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے. یعنی 2019 میں بھی کلنٹن کا دورہ تھا, اس وقت یہ واقعہ کیا گیا. اب بھی امریکی نائب صدر کا دورہ ہے, اس وقت یہ واقعات کیے گئے. اور خود مودی سعودی عرب کے دورے پہ تھا, جو پاکستان کا بہترین دوست ہے, اور میسج یہ دینا تھا کہ یہ پاکستان کی طرف سے انتہا پسندانہ اقدامات ہو رہے ہیں. دیکھیں یعنی کتنی ہے کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں انتہائی ظالمانہ اقدامات, وہاں پر جتنی بڑے پیمانے پر بھارت کی طرف سے فوج رکھی گئی اور ان کی معیشت کو تباہ کرنے کے پورے اقدامات کیے گئے, وہاں پر جو صحت کو کوئی تھوڑا بہت فروغ کشمیریوں کو ملنا شروع ہوا, تو وہاں خاص طور پر یہ جو پہلگام کا علاقہ جو کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے, وہاں پر یہ واقعہ کیا گیا. اور یہ واقعہ کرنے والے یعنی وہ بھارت کی ایجنسیوں کے لوگ, بھارت کی فوج کے لوگ تھے, دن دہاڑے تھے, اور انہوں نے اتنی جرت کے ساتھ باقاعدہ نشانہ بنا کر کیا گیا ان لوگوں کو کہ جس سے یہ میسج دیا جائے کہ یہ ہندو اس کا نشانہ بن رہے ہیں. اور بھارت کی اپنی ناکامی, اس کے وہ سارے عزائم سامنے آ گئے. یعنی وہ عزائم ایک طرف تو یہ تھے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے, کشمیریوں کی مسلمان کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کیا جائے, ان کی جو صحت کو فروغ مل رہا ہے اس کو خراب کیا جائے. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے ذریعے سے جو معاہدہ ہے جس میں بھارت ایک آبی جارحیت پہلے ہی کرتا چلا آ رہا ہے, اس کے کو ایک بہانہ ڈھونڈا جائے اور اس کے ذریعے سے کیا جائے. اب اس کے بعد جس طرح سے اس نے جو اقدامات کیے ہیں, وہ اقدامات جیسے کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی, تو وہ سمجھ آ گئے کہ یہ واقعہ کرنے کا پس منظر کیا تھا. اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اور پہلے تو یہ ہے نا کہ جی ہم نے کل بھوشن یادیو کو کس لیے مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے جبکہ عدالت سے اس کو سزا مل چکی ہے. سخت ترین اقدامات کی ضرورت ہے. آپ دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں ہم نے نرم رویے کس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں؟
یہ نرم رویے ہمارے ملک کے افراد کس طرح سے بے دردی کے ساتھ بالکل آپ کا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر مجھے اجازت دیں کچھ لیگل کویشچنز ہیں اینڈ انٹرنیشنل لا سے ریلیٹڈ ہیں, بٹ آئی ایم آسکنگ یو فیصل چودھری صاحب کہ کلبھوشن یادو کا لیگل سٹیٹس اس وقت کیا ہوگا, جو پراچا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کین وی نہیں, ہی از اے کانوکٹ, اور ابھی ان کی اپیل ہے ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے, اور آئی تھنک اس پہ کوئی ان کی کنوکشن پہ اسٹے ہے جو ان کو سزا ملٹری کورٹ سے ہوئی ہے, تو دیٹ اپیل مسٹ بی ٹیکن اپ امیڈیٹلی, اور اس کا جو لیگل پروسیس ہے اوپن ٹرائل کے ذریعے وہ فوراً کنکلوڈ کر کے, اور کلبھوشن کو اسپائنگ جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے موسٹ سیریس اور موسٹ ہینیس کرائم ہوتا ہے, اور کلبھوشن کے خلاف تو بہت سالڈ ایویڈنس ہے. ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب یہ انڈیا لے کے گیا تھا تو وہاں پہ جو ایک پرابلم تھا وہاں پہ اپیل کا ایک نہ ہونا ملٹری کورٹ کی, تو پھر وہ انسرٹ کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر اب آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم آپ ایک لارجر بینچ بنا سکتے ہیں, اور 3 جو سب سے بیسٹ ججز ہیں اس وقت ہمارے پاس اویلیبل, دے مسٹ کنڈکٹ دس اپیل, اور اپیل کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے تاکہ جو ایگزیکیوشن ہے اور اسی طرح سے ہمارا لاس چاہیے. دیکھیے اسپائنگ کا از اے ویری سیریس آفینس, اور جو انہوں نے کیا, جو از اے سرونگ نیول آفیسر, ٹھیک ہے, اور سرونگ آفیسر کا کسی ملک میں جا کے, اور بلوچستان میں جو ساری انسرجنسی ہے اس کے پیچھے جو ہے بالکل را کا ہاتھ ہے اور اس کی فنڈنگ ہے, تو یہ سارے معاملات ہیں. ڈپلومیٹکلی بھی انگیج ہونا چاہیے, لیکن جو ہمارا ملک کا لا ہے اس کے مطابق اس کو لٹکا کے رکھنا جو ہے وہ نہیں ہے. اس کو ایگزیکیوشن یا جو بھی سزا عدالت دیتی ہے, دیکھیے عدالت کے اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں پھر, نہیں ڈیفینیٹلی وہ تو امپلیمنٹ ہوگا, بٹ آئی ایم لوکنگ آسکنگ فار کہ اس کی جو اپیل ہے اس کو لگا کے اس کو فوری طور پہ لگانا چاہیے, اور اس کے اوپر ملکی قوانین کے مطابق سزا دے کے عمل درآمد ہونا چاہیے. دس از واٹ آئی ایم سیکنگ. باقی جسٹس جو ہے وہ تو کورٹ میں ہونا ہے, ٹرائل وہاں پہ ہونا ہے, سو وی بیٹر لیو اٹ کہ کوئی ججمنٹ پاس کرنے کی بجائے وی مسٹ لیو اٹ ٹو آور ججز, جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں ہماری, وہ آئیں, وہ دیکھیں اور اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا. اور واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو انڈیا کا ایکشن ہے, از دیٹ لیگل؟ آف کورس نہیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہماری انڈیا کے ساتھ, سندھ طاس معاہدہ جس کو اردو میں کہا جاتا ہے, وہ ایک تو وہ بین الاقوامی گارنٹیز کے ساتھ ہے, ورلڈ بینک پہ اس میں ہے, اس وقت امریکہ بھی تھا. تو یہ جو 5 دریاؤں کا ہمارا معاملہ تھا, جس کے اس وقت نئے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں, ویسے تو آج کل انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے, آپ جائیے وہاں پہ سملا ایکارڈ بھی پڑھیے اور انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی پڑھیے, خاص کر جو قانون کے اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت یہ وائٹل ہیں معاہدے پاکستان کے انٹرنیشنل ٹریٹیز میں. وہاں پہ یہ میوچلی یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کواش ہو سکتا ہے یا اس کو ہینڈ ان بیس رکھا جا سکتا ہے. انڈیا نے اس وقت ایک بالکل بلیٹنٹ انلیگلٹی کی ہے, اور اس کو آج جو میں نیشنل سیکورٹی کونسل کا اعلامیہ پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے, ہمارے اٹارنی جنرل بھی تھے اور لا منسٹر بھی تھے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کو انٹرنیشنل آربیٹریشن کونسل جہاں پہ بھی لے کے جانا ہے, جہاں پہ وہ ان کا فورم ہے, وہاں پہ لے کے جائیں گے, اور وہاں پہ جانا چاہیے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, کیونکہ پاکستان کو جو واٹر ٹریٹی ہے یہ تو لائف لائن ہے ہماری. اگر آپ اس کو دین اس کے ساتھ ساتھ اف انڈیا یہ کرے گا تو دین پھر ہمیں کشمیر کے اوپر پھر اسٹیپ کرنا پڑے گا, بیکاز ہمارے لیے جو دریا کشمیر سے آتے ہیں, کشمیر از اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری, اینڈ اور بالکل یہ بات پراچا صاحب نے بھی ٹھیک کہی ہے, بھٹ صاحب نے بھی ٹھیک کی ہے, 7 لاکھ فوج ہے آپ کی وہاں پہ. اور یہ بات بھارت کا میڈیا نہیں پوچھ رہا کہ کیا ہوا ہے. نہیں, اس کی وجہ ہے نا کہ وہ کیوں پوچھیں گے, وہ تو وار جنگوازم ہے نا,